بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 200 آدمیوں کے برابر سمجھنے والے پہلوان سے کشتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور نرم و شفقت کی بے پناہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری کا چرچا بھی عام تھا۔ آپ کو کشتی کا کھیل بے حد پسند تھا اور اکثر بچوں میں کشتی کے مقابلے کروائے کرتے تھے۔ کشتی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مشہور باپ بیٹے کو 5 بار کشتی میں چت کیا تھا۔ رکانہ نامی اس پہلوان کی جسمانی طاقت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں پچھاڑ سکتا ہے، لیکن اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاتار 2 بار شکست کھائی۔ باپ کا حال دیکھ کر بیٹا میدان میں آیا۔ بیٹا بھی ایسا پہلوان تھا کہ اس کو بھی آج تک کسی نے شکست نہیں دی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو 3 بار چاروں شانے چت کیا۔ سنن ترمذی میں بیان کیا جاتا ہے، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کسی کوہستانی علاقے سے گزر رہے تھے کہ رکانہ سے ملاقات ہو گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص بھی ملاقات کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دیتے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو بھی دعوت دی، اے رکانہ، تم بت پرستی سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ جو وحد لا شریک ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا، میں ایک شرط پر آپ کی اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار ہوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دن اکثر فاقہ کشی سے گزر رہے تھے، کئی ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ رحمت میں چولہے میں آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی، کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیا اور شب و روز گزار لیے۔ رکانہ تو ہر روز معلوم نہیں کتنی مقدار گوشت، گھی اور دودھ کوئی استعمال کرتا ہوگا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کی اس شرط کو قبول کیا۔ فرمایا، اے رکانہ، اگر تم اس شرط پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں وہ شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اسے کشتی لڑ کر اس کو پچھاڑ دیا۔ وہ اس شکست پر حیران تھا، دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اپنے پیغمبرانہ طاقت سے اس کو اس زور کے ساتھ زمین پر پٹک دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہ سکا، اور حیران ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا۔ مورخین کا قول ہے کہ رکانہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا، مگر بعد مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ باپ کی شکست کے بعد اس کا بیٹا یزید بن رکانہ بھی، جو کہ مانا ہوا پہلوان تھا، وہ 300 بکریاں لے کر بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے بھی کشتی لڑیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اے ابن رکانہ، اگر میں نے تجھے پچھاڑ دیا تو تم کتنی بکریاں مجھے انعام میں دو گے؟ اس نے کہا، 100 بکریاں میں آپ کو دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہی اس کو زمین پر پٹک کر چت کر دیا، اور وہ حیرت سے آپ کا چہرہ مبارک دیکھتا رہ گیا۔ تاہم اس نے پھر دوبارہ کشتی لڑنے کے لیے چیلنج دینا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اس کی پیٹھ زمین پر لگا دی۔ اس نے پھر 100 بکریاں آپ کو دے دیں۔ پھر تیسری بار اس نے کشتی کے لیے للکارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسری بار بھی چت کر دیا، تو اس نے باقی 100 بکریاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارا عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ نے 3 بار جس طرح مجھے کشتی میں بچھاڑا ہے، اس سے میرا دل مان گیا ہے کہ یقیناً آپ خدا عز و جل کے نبی ہیں۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہو جانے سے بے حد خوش ہوئے اور اس کی 300 بکریاں واپس کر دیں۔
اس طرح عکاشہ بن محزن معرکہ بدر میں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کھجور کی چھڑی عطا فرمائی اور فرمایا عکاشہ جا دشمنوں سے لڑ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لکڑی پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ ایک لمبی تلوار بن گئی جس کی دھار تیز اور چمکدار تھی اور اس میں مضبوطی تھی۔ حضرت عکاشہ نے یہ تلوار بدر کے میدان میں خوب استعمال کی۔ اس تلوار کا نام العون تھا۔ حضرت عکاشہ کے پاس یہ تلوار ایک مدت تک رہی اور وہ اس کے جوہر جہاد میں دکھاتے رہے۔ اس طرح حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں بڑی بے جگری سے لڑے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ میدان احد میں حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ زخمی ہو گئی اور اس کی پتلی نکل کر اس کے گال پر لٹکنے لگی۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہ پتلی واپس آنکھ میں رکھ دی تو وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز نگاہ اور بہتر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معطر کی بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے لڑکے کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں دودھ ہے مگر وہ کسی کی امانت ہے، میں دینے کا مجاز نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو کبھی حاملہ نہ ہوئی ہو اور نہ شیر دار ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں ایسی بکری تو ہے۔ پھر میں نے وہ بکری پیش خدمت کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، تھوڑی دیر سلاتے رہے، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ نے ایک برتن میں دودھ بھر کر وہ خود بھی پیا اور اپنے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پلایا۔ اس کے بعد بکری کے تھن پھر پہلے جیسے ہو گئے۔ ایک بار ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ایسی پوری ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد عتیبہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوا۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں ایک گرجا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں تو شیر ایسے گھومتے ہیں جیسے اور عام علاقوں میں بکریاں گھومتی ہیں۔ ابو لہب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد تھی۔ اس نے دیگر قافلے والوں سے کہا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے جس سے میں سخت فکر مند ہوں، پس تم سارا سامان سا گرجا کے صحن میں جمع کرا دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگاؤ، پھر اس سامان کے گرد سب سو جاؤ۔ قافلے والوں نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، تمام قافلے کے لوگوں کو سونگا مگر کسی کو کچھ نہیں کہا۔ وہ تو گستاخ رسول کی تلاش میں تھا۔ شیر نے پیچھے ہٹ کر ایک اونچی چھلانگ لگائی، سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ کر اس نے عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا اور اس کا سر کھول دیا۔ اس واقعے پر ابو لہب کا بڑا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔